ریاض ذرا یہ بتائیے کیا کیا یہ ترامیم کی گئی ہیں اور اس کے کیا آپ کنسیکوینسز دیکھتے ہیں گرفتاریوں پہ اور تمام لوگ جو اس کی زد میں ہیں؟ جی بظاہر تو یہ خاصی پرسن اسپیسیفک لگ رہی ہے، اور ایک دو جو گواہان کی جو نقطہ شامل ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں. مثال کے طور پر یہ تقریباً آدھی رات کو یہ اچانک جو ہے ان کو آرڈیننس پہلے تو کابینہ میں انہوں نے منظور کیا، اور جو تمام کیبنٹ ڈویژن کے دوسرے جو بیوروکریٹس تھے ان کو نکال دیا گیا، اور اس کے بعد اس پہ ڈسکشن ہوئی تھوڑی سی اور فوراً اس کو اپروو کر دیا گیا. رات گئے جو ہے تقریباً 12 بجے کے قریب جو گزشتہ رات تھی اس کو اوکے کر دیا گیا، تنجانی صاحب نے پہ سائن کر دیے. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اس میں، خاص طور سے کہ جو آپ نے کچھ ذکر بھی کر دیا کہ جو نیب کی کسٹڈی میں رہ سکتا تھا 14 سے جو ہے وہ واپس 30 دن کر دیا گیا ہے. تو اگین کچھ پلان سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جج محمد بشیر نے جو نواز شریف اور ایون فیلڈ کا جو کیس تھا، نواز شریف اور مریم نواز کے کیس میں یہ کیا تھا کہ جو بارِ ثبوت ہے وہ ایکیوزڈ پہ ہے، یعنی جن پہ الزام ہے انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں یہ درست ہیں، جیسا بھی ہے بے گناہی انہوں نے وہ کرنی ہے. تو اب جو ہے اس جو آرڈیننس آیا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کئی یہ شواہد پائے گئے کہ پراپرٹی کے علاوہ کہیں پہ آپ نے کچھ ایسے جو ہے کسی سے فائدہ لیا ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ نے جب تک آپ جو ہے وہ بارِ ثبوت آپ پہ ہے، آپ کلیئر نہیں کرتے تب تک جو ہے آپ جو ہے وہ ملزم ہوں گے، اور آپ نے اس کو جو ہے اپنے آپ کو کلیئر کروانا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے گواہان کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ گواہ جو ہے وعدہ معاف جو گواہ ہوں گے وہ میجسٹریٹ کے روبرو پیش ہوں گے اور وہ اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر انہوں نے غلط بیانی کی یا مکرے اس سے تو وہ ان کے خلاف استعمال ہوگا، وہ گواہی بھی ان کے خلاف استعمال ہوگی. اس میں نام بظاہر جو ہے کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید اعظم خان جو کافی تقریباً 2-3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں اب وہ غائب ہیں، اور شاید وہ اپروور کے طور پہ یا گواہ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. اور کچھ 2-3 لوگوں کے نام بھی چل رہے ہیں، لیکن فی الحال اعظم خان صاحب کا نام جو ہے کیونکہ وہ پرنسپل سیکرٹری بھی تھے اور بہت سے فیصلوں میں ڈیسیجن میکنگ کے وہ آئی وٹنس بھی تھے، تو ان کے لیے جو ہے یہ جو گواہ والی سیکشن ہے وہ خاص طور پہ لائی گئی ہے. تو یہ بڑا ٹیلر میڈ قسم کا جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ جو کپتان صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، ان کو جو ہے ہر طرف سے لیگلی جو ہے وہ ایسا کور کیا جائے کہ ایئر ٹائٹ ہو جائے جو ساری لیجسلیشن اور کہیں پہ کوئی لوپ ہول نہ رہے. ویسے یہ بڑی آئرونیکل بات ہوگی کہ ان کے پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور کے اندر سب سے زیادہ کسی نے پاور انجوائے کی تو وہ اعظم خان تھے، کہ یہ صرف پرنسپل سیکرٹری نہیں تھے، یہ پوری اپنی کوٹری چلاتے تھے. اور انہوں نے ایک پیرلل نظام بنایا ہوا تھا، شہزاد اکبر یہ سب مل کے، اور کافی لیڈرشپ جو تھی ان کو شکایت رہتی تھی پی ٹی آئی چیئرمین سے کہ جناب یہ شخص جو ہے نا یہ ہمارے سے زیادہ طاقتور ہے اور اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اور ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح کے حسن فواد اور نرگس سیٹھی کی طرح ان کو بھی 21ویں گریڈ میں لایا گیا تھا، اور پھر اگین ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد وہ اپنے تمام اپنے بیچ کے اور اپنے سے بے تحاشا جونیئر افراد کو جو ہے ترقیاں دیں تاکہ اپنی بھی یہ 22ویں گریڈ میں ان کی ترقی ہو سکے. اور ایک کلوز ترین آدمی، اور اس وقت اگر کوئی پی ٹی آئی چیئرمین سے ان کے خلاف بات کرتا تھا، فار ایگزامپل 2-3 دفعہ مجھے خود بھی یاد ہے ان پریس کانفرنسز میں، اس کے پریس ٹاکس میں ہم موجود تھے کہ ان کے متعلق بات کرتا تھا وہ بہت برا منا جاتے تھے. جس طرح بزدار کے متعلق برا مناتے تھے اس سے زیادہ برا مناتے تھے کہ اگر اعظم خان کے متعلق بات کر دے. اور اگر اعظم خان مبینہ طور پہ یہ چل رہی ہے بات، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، اگر وہ اس میں بنتے ہیں کوئی اپروور بنتے ہیں یا ان کا کوئی اس طرح کا رول آتا ہے تو یہ ایک بڑی میں کیا کہوں گا ایک آئرونک ہوگی کہ یہ بات. اور اس کے بعد اس کی پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے ریاض یہ بتائیں کہ یہ ڈیسیجن جو ہے نا نیب کا، یہ کیونکہ ایک لمبا کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، اور یہ بھی نیب سے فیصلہ ہوگا، پھر عدالتوں میں جائے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، تو یہ بڑی لمبا پروسیس ہے. مگر اس کی فی الوقت جو فوری طور پہ امپیکٹ ہے وہ سیاسی سے زیادہ جذباتی اور ذاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے بشرا بی بی بھی انوالوڈ ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین کی اہلیہ.
تو ایک قسم کا، کیونکہ مریم بی بی کو جیل میں رکھا گیا تھا، تو کافی لوگ ہیں نون لیگ کے اندر جن کی ایک دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی اگر جیل میں جائیں، اور اب چونکہ یہ چیئرمین کے پاس اختیار آ گیا ہے کہ نہ صرف کہ وہ 1 مہینے تک جو ہے جسمانی ریمانڈ پہ رکھ سکتے ہیں، ان کو اگر لگے کہ یہ کوآپریشن نہیں کر رہا، وہ یہ کنکریٹ لفظوں میں نہیں ہے، فار ایگزامپل وہ اگر اپیرنس ان کی ہو بھی رہی ہے، کوآپریشن نان کوآپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلایا جائے اور آپ وہاں پہ دستیاب نہ ہو سکیں، پہنچ نہ سکیں، ایک ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کو لگ رہے اس کے اندر گول مول رکھا گیا ہے، تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے کہ جناب ہمیں انفارمیشن نہیں دے رہے تو بھی رکھا جا سکتا ہے. سو ان کی گرفتاری کا فیصلہ یہ ایک پولیٹیکل بھی ہوگا کہ اس کا ایک امپیکٹ جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹر بھی ہوگا کہ آگے گرفتاری جب کی گئی تھی پی ٹی آئی چیئرمین کی تو اس کے بعد 9 مئی ہوا، تو آیا اس دفعہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ کوئی دوبارہ املاک تو نہیں جلائی جاتی ہیں، اور پلس اس کے اوپر کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو اس کے اثرات کیا اس کے اوپر پڑیں گے، اور یہ جذباتی طور پہ بھی پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے ایک بڑا ایشو ہوگا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے تھا کہ ظاہر ہے ان کی بیٹی کو جب گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں ان کی کنوکشن ویسے ختم بھی ہو گئی اور وہ مقدمات ابھی چل رہے ہیں، تو مگر بہرحال خواتین، بیٹیاں، بیویاں جب ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا جذباتی وہ فیصلہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اس سے یہ اور پولیٹکس کے تینوں ہیں، تو آپ کیا اس پہلو پہ کہ یہ پولیٹیکل سے لیگل سے زیادہ اس کے دوسرے کانسیکوینس ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ریاض؟ جی عامر صاحب، بالکل آپ نے تفصیل سے جو ہے نا بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا. ابھی آج ہی ایک نیب کے فارمر پروسیکیوٹر ہیں بڑے سینئر، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی تو اس آرڈیننس کے بارے میں، تو ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ پیش بھی ہوتے ہیں، اور یہ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ مطلوبہ جو مواد ہے جس لائن پہ لے جانا چاہتے ہیں اس کیس کو، وہ اگر نہیں ملتا اس کے بعد جو ہے یہ دھر لیے جائیں گے. تو ان کا کہنا تھا کہ پوری انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ جس لائن پہ اس کیس کو انہوں نے لے کے جانا ہے یہ لے کے جائیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی نیب میں رہے ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم دیکھتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے وچ ہنٹنگ اور یہ آرم ٹویسٹنگ یہ ہوتی رہتی تھی، ہم بھی اس کا حصہ تھے، ظاہر ہے ہمیں بتایا جاتا تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل یہ کیس ان پولیٹیکل لائنز پہ جا رہا ہے، اس کی جو ساری جو ہر چیز کو لے جایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آفس سے جو ہے وہ آئی تمام جو واٹس ایپ گروپس میں آیا کہ جی 190 ملین پاؤنڈز کا یہ کیس ہے، آپ نے اس کو القادری ٹرسٹ کیس نہیں کہنا، تاکہ عوام کے سامنے یہ آئے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا یہ جو ہے یہ سو کالڈ کیس ہے، آپ اس کو القادری ٹرسٹ کیس کہہ کے اگر پکارتے ہیں میڈیا میں تو وہ شاید لگتا ہے جیسے دائیں بائیں کسی پلاٹ کی اور چھوٹی موٹی کوئی کرپشن ہے. تو امیج جو ہے نا کافی پرسپشن جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے ایسے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے. لیکن کچھ اور جو لیگل جو لوگوں سے اس ایشو پہ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جو کیسز ہیں سارے ان میں جو بڑا اہم کیس ہے وہ یہ کیس ہے کہ جو ان کا فوجداری کا جو کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، حالانکہ ٹیکنیکلی اس میں یعنی مورلی اس میں غلط چیز انہوں نے کی کہ انہوں نے پہلے تحفہ جو ہے وہ لیا وہاں سے، اس کے بعد بیچا اور جو مہنگا بیچا اور جو پیسے تھے واپس کر دیے، لیکن ایسے کوئی رولز موجود ہی نہیں تھے، وہ تو رولز اب انہوں نے بنائے ہیں. تو اخلاقی طور پہ تو وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن ٹیکنیکلی اور لیگلی وہ چیز اس طرح غلط نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں زیادہ امکانات ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے.